الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صلوات پڑھیں محمد. جیسا کہ نوچندی جمعرات کا یہ سلسلہ آپ حضرات یقیناً بعض اس سے واقف ہیں، اور ہر ماہ جو ہے وہ ایک موضوع، ایک ٹاپک دیا جاتا ہے جس کے ذیل میں ہماری گفتگو الحمدللہ رہتی ہے. آج کا جو موضوع ہے، اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو، پچھلی تقریروں میں یہ بات میں آپ کے حوالے کر چکا اور اس پر ہماری گفتگو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہوئی کہ دنیا میں جو بھی علم ہے بس وہ علم ہے جو آل محمد کے گھرانے سے نکلا ہے، یا یوں کہیے کہ کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو ان کے دروازے سے نکلتا ہوا نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، جیسا کہ امام کا جملہ بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے فرمایا کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل. جو چیز اس گھر سے نہیں نکلی وہ باطل ہے، جو بھی چیز. تو اب اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب ہر علم نے نکلنا ہی اس دروازے سے ہے، ہر علم نے نکلنا ہی اس گھر سے ہے، تو ہم آج مختلف ادوار میں، مختلف ایرا میں، مختلف ٹائمز میں ہم کیوں پھر کسی اور کا سہارا لیں بات کو سمجھنے کے لیے، بلکہ ان کے دروازے سے متمسک ہونا ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان کے دروازے سے متمسک ہوں کہ جن کا دروازہ مجھے اور آپ کو سیدھا اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام بائسڈ دین کا نام نہیں ہے. دین اسلام نام ہے ایک نیوٹرل دین کا،
اور اس بات کو پہلے تو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اسلام نے ہمیشہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں منوایا گیا ہے. بہت توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا. رسول نے جو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے وہ ہجرت کے بعد دیا ہے. ہجرت سے پہلے جو رسول کے 13 برس ہیں وہ کس طرح گزرے, اس میں کس طرح لوگوں سے اور مختلف دین کے لوگوں سے, مختلف دین کے علماء سے, مختلف دین کے ہیڈ سے رسول کا کس طرح انٹریکشن ہوا, کس طرح رسول نے ان سے کلام کیا, کس طرح اپنی حجت کو تمام کیا, وہ ساری کی ساری تفصیل تاریخ میں موجود ہے. تو یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ دین اسلام یہ وہ دین ہے کہ جس کی عمارت پوری کی پوری لاجک کے اوپر کھڑی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے لاجک نہ ہو, اور لاجک ایسی کہ جو سامنے والے کو قانے کر لے, برہان ایسا جو سامنے والے کو قانے کر لے. لہذا اور یہ بات عمومی طور پر مانی بھی جاتی ہے اور تسلیم بھی کی جاتی ہے کہ آپ کے اور میرے کلام میں, ہماری گفتگو میں اثر اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہم اپنے کلام میں لاجک کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے, توجہ کیجئے گا بہت, آپ کو ایک امر کی طرف لے کے جانا ہے مجھے. جب ہم لاجک کے ساتھ, منطق کے ساتھ, عقلی بات کریں تو سامنے والا قبول کرتا ہے, اور اگر قبول نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ڈھٹائی پہ اترا ہوا ہے, اسے ماننا ہی نہیں ہے. تو جب ایسے شخص جسے ماننا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر میں اور آپ محنت کیوں کریں. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ گفتگو قابل قبول وہی ہے کہ جس کے اندر لاجک پائی جائے, جس کے اندر منطق پائی جائے. تو جہاں پر لاجک آ جائے تو وہاں پر آواز اونچی کرنا یا اپنے لہجے کو ترش کر لینا, خطرناک کر لینا, کڑوا کر لینا کہ سامنے والا صحیح بات بھی ہو تو اسے قبول نہ کرے, یہ بات معقول نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں کہ چیختا وہ ہے, چلاتا وہ ہے کہ جس کی بات میں لاجک نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. لہذا کیونکہ دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ پوری کی پوری منطق کے اوپر کھڑی ہے, لاجک کے اوپر کھڑی ہے, عقل کے اوپر کھڑی ہے, تو اب ضرورت تھوڑی ہے کہ تلوار نکالی جائے یا لوگوں کی گردنیں کاٹی جائیں. اگر مثال کے طور پر بزم میں کوئی دہریہ آ جائے, کوئی ایتھیسٹ آ جائے, کوئی کافر آ جائے, کوئی مشرک آ جائے, کوئی بت پرست آ جائے, کوئی زرتشتی آ جائے, تو اسلام یہاں پر حکم یہ نہیں دیتا کہ تلوار نکالو اور اس کا سر قلم کر دو. اسلام حکم دیتا ہے کہ پہلے حجت تمام کرو. اسلام حکم دیتا ہے کہ عقل سے بات کرو. لہذا اسی چیز کو پروردگار نے لازم کیا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور کس طرح لازم کیا اس کو بھی سمجھیے کہ رسول خدا جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین کے اوپر رحمت بنا کر. یعنی رسول خدا صرف مکے کے لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے. توجہ, رسول خدا صرف مکے کے لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے, صرف مدینے کے لیے حجت نہیں ہے, یوں کہیے کہ صرف مسلمانوں کے اوپر حجت نہیں ہے. رسول کی حجت ہر اس مخلوق پر ہے کہ جو اللہ کے سوا موجود ہے. توجہ کیجیے گا, ہر اس مخلوق کے اوپر جو مخلوق کہلانے کے لائق ہے, جو ایگزسٹ کرتی ہے, رسول خدا اس کے اوپر حجت ہے. یعنی جس طرح رسول آپ پر اور مجھ پر حجت ہے, رسول چاہیں درخت کو حکم دیں تو درخت کی مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے, اس کو رسول کے اشارے پر چل کر آنا پڑے گا کیونکہ رسول اس کے اوپر حجت ہے. رسول کسی جانور کو حکم دے تو وہ جانور عربی زبان میں تکلم کرنا شروع کر دے, کیوں؟ رسول اس کے اوپر حجت ہے. رسول اپنے ہاتھوں میں سنگریزے لیں تو رسول اس پتھر کے اوپر بھی حجت ہے, تو وہ پتھر رسول کے ہاتھوں میں بھی بولنا شروع کر دے. یہاں تک بات مرحلہ واضح ہو گیا. تو جب رسول غیر جانداروں پر بھی حجت ہے, وہ مخلوقات جو جان نہیں رکھتی, جو جاندار نہیں ہے, جب رسول ان کے اوپر حجت ہے, تو میں اور آپ یہ بات کیسے سوچ لیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے ادیان ہیں
وہ اس بات کا حق ہی نہیں رکھتے کہ وہ رسول کے پاس آئیں اور کوئی سوال کریں اور رسول انہیں جواب دیں. توجہ کیجئے گا، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی ریلیجنز ہیں اس پوری دنیا میں اس وقت اب تک اور قیامت تک جتنے بھی، وہ تمام کے تمام یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ کائنات کے اس ہادی کے پاس جائیں کہ جسے اللہ نے اپنی مسند پر بٹھایا، اللہ نے جانشینی دی، اللہ نے خلافت دی، اللہ نے علم دیا. وہ تمام کے تمام حق رکھتے ہیں. یہاں تک کہ مرحلہ بہت واضح ہے. اسی لیے قرآن نے جو حکم دیا ہے، عجیب و غریب آیت قرآن مجید کی، اور رسول کو مخاطب کر کے حکم دیا. یعنی اس آیت میں مخاطب کوئی اور نہیں بلکہ رسول خدا ہے. اور پھر بعد میں اس طرح بھی اس بات کو وسعت دی جا سکتی ہے کہ جب رسول کے لیے قرآن یہ حکم دے رہا ہے، جب رسول اس چیز کا پابند ہے اللہ کی طرف سے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم رسول سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ قرآن خود کہہ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. رسول نے جہاں تمہیں کھڑا کیا ہے وہاں کھڑے رہو، جہاں سے تمہیں روکا ہے وہاں سے رک جاؤ. بات واضح ہے. تو قرآن اب رسول کو جو حکم دے رہا ہے وہ سنیے. عجیب و غریب حکم ہے، سورہ نحل کی آیت ہے. قرآن فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک. اے میرے حبیب، سارے نبی کی ذمہ داری یہی ہے، ہر نبی ہر رسول کی ذمہ داری یہی ہے. ہر وہ ہادی جو اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر مامور ہے. وہ چیز کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، کہ اے میرے حبیب اپنے رب کے راستے پر لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ. کس طرف؟ رب کے راستے پر. اچھا کیسے بلاؤ؟ قرآن کہہ دیتا تلوار، بالسیف، تلوار کے ذریعے بلاؤ، بالقتال، قتال کے ذریعے بلاؤ، جنگ کے ذریعے بلاؤ. نہیں، قرآن نے کہا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مجادلہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی باہم تکرار کرنا، ایک دوسرے سے مباحثہ کرنا، بحث کرنا، ڈسکشن کرنا. اور اے میرے حبیب جو تمہارے ڈسکشن کا رویہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو سب سے احسن ہو، سب سے اچھا ہو. توجہ کیجئے گا. بیٹھے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نشست میں لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی. کسی نے وہاں پر کہہ دیا مثال کے طور پر کہ رسول اور ائمہ جو ہے وہ مجادلے سے یعنی مباحثے سے روکتے ہیں، ڈسکشن سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. تو امام نے اس کے اوپر جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے جتنے بھی ہادیان ہیں وہ مباحثے سے کسی کو نہیں روکتے، وہ مطلقاً مباحثے سے منع نہیں کرتے. کیوں منع نہیں کرتے؟ کہ مثال کے طور پر اگر ایک یہودی رسول کے پاس آ رہا ہے، اگر رسول اسے نہیں بتائے گا کہ اسلام کیا ہے تو کون بتائے گا؟ وہ اپنے سوالات لے کر کس کے پاس جائے؟ وہ آپ کے اور میرے پاس آئے یا وہ اس کے پاس جائے جو اسلام جانتا ہے؟ کس کے پاس آئے؟ جو اسلام جانتا ہے اس کے پاس. وہ قرآن کا سوال لے کر آیا ہے تو کس کے پاس لے کر آئے؟ قرآن والوں کے پاس، وہ جو قرآن کا پورا علم رکھتے ہیں. پھر یہاں پر مسئلہ یہ کہ اب سوال کی نوعیت دیکھی جائے. توجہ کیجئے گا بہت. سوال کس بارے میں ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے. اب اگر آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیں، خاص طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، اللہم صلی علی محمد. بھئی مانا کہ موسم ٹھنڈا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلوات بھی ٹھنڈی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو ائمہ کا طریقہ اور رسول خدا کا خاص طور پہ طریقہ یہ رہا کہ کوئی بھی دین کا شخص رسول کے پاس اگر آ رہا ہے کوئی بھی سوال لے کر، تو رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور جاؤ یہاں سے، تم اللہ کو نہیں مانتے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، تم شرک کرتے ہو مثال کے طور پر، تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. ہم سوالوں کے جواب اسی کو دیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور ہماری مسجد میں آ جائے، ہماری بزم میں آ جائے.
کہیں یہ جملہ رسول کا نہیں ملتا. الٹا اس کا برعکس ضرور ملتا ہے. عیسائی آ رہے ہیں تو رسول سے مکالمہ ہو رہا ہے, یہودی ہیں تو رسول سے مکالمہ ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم, اچھا اور سب سے بڑی بات, رسول جس عالم میں اور جس معاشرے میں مبعوث ہوئے وہ معاشرہ کون سا؟ سارا کا سارا مسلمان تھا. اس میں تو جہالت کی انتہا بھری ہوئی تھی, ایک سے ایک جاہل آپ کو نظر آئے گا. لیکن رسول نے کیا کیا؟ ان کو لے کر آئے. یہاں تک کہ وہ واقعہ آپ کا سب کا سنا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی جو رسول کے اوپر اوجڑیاں پھینکا کرتی تھی. رسول نے کیا کیا؟ اس کے قتل کا حکم دے دیا؟ نہیں, بلکہ رسول نے موعظہ حسنہ یعنی وعظ کہتے ہیں نصیحت کو, بہترین نصیحت کی. اور نصیحت بھی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک نصیحت ہوتی ہے قول کے ذریعے, ایک نصیحت ہوتی ہے آپ کے فعل کے ذریعے, آپ کے عمل کے ذریعے. رسول نے اسے کچھ نہیں کہا, وہ بیمار ہوئی, رسول اس کے گھر پہ چلے گئے عیادت کے لیے, تو اس کو رسول کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب رسول اس کے گھر میں آئے وہ مسلمان نہیں تھی, لیکن جب رسول اس کے گھر سے نکلے تو وہ کلمہ پڑھ چکی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایز اے مسلم, یہ تو رسول کی بات ہے نا, اور ہمارے اوپر فرض وہی ہے جو رسول کر کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایز اے مسلم یعنی بطور مسلم, بطور مسلمان, ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی سوال لے کر آ جائے یا ایسے ہی آ جائے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نکال دیں. وہ جو عورت رسول کے اوپر اجڑیاں پھینکا کرتی تھی وہ کون سا سوال لے کر آئی؟ وہ تو کوئی سوال لے کر نہیں آئی, اس نے تو ایک بدعملی انجام دی. رسول نے اس کا جواب احسن طریقے سے دیا, اور جب اس نے وہ جواب رسول کے عمل میں دیکھا تو وہ اسلام کی طرف آ گئی. یعنی ایک سادہ سا واقعہ ہے جو آپ اور میں بچپن سے سنتے ہوئے آئے, لیکن اس واقعے میں اگر غور کریں تو رسول نے یہ بتایا کہ یاد رکھو اگر کوئی تمہارے مذہب سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قریب نہیں آ سکتا. تمہارا کام ہے ہدایت کرنا, تمہارا کام ہے اچھے سلوک سے اس کے سامنے ملنا, تمہارا کام ہے اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کرنا. اب اللہ کی مرضی ہے اس کے دل میں نور ڈال دے, وہ ہدایت کی طرف آ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا ایک واقعہ آپ سب کے سامنے ہے, اور ہر سال اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ خطبہ سے بھی منبر سے سنتے رہتے ہیں کہ عیسائی آئے رسول کے پاس. کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے, بات کرنے کے لیے آئے تھے. تو رسول نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے کہا کہ ان کو نکال دو ہاتھ پکڑ کے, یہ ہمارے عقیدے پر نہیں ہے. دیکھیں آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, یہ معاشرہ وہ ہے کہ جہاں پر مختلف قسم کے ادیان موجود ہیں, مختلف قسم کے عقیدے موجود ہیں, مختلف قسم کی سوچ موجود ہے, مختلف قسم کے فکر موجود ہے. آپ کا اور میرا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی فکر, اپنے عقیدے, اپنے بیلیف کے ساتھ ایک کمرے میں قید ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں, یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کے دروازوں کو کھولنا ہے, گھر سے باہر نکلنا ہے. ہمیں اس فکر میں سانس لینی ہے جو ہماری فکر کے مخالف ہے. ہمیں اس عقیدے کے اندر سانس لینی ہے جو ہمارے عقیدے کے مخالف ہے. لیکن اسلام نے یہاں پر بیریئر یہ لگایا کہ خبردار ان کے عقیدے کو اپنے عقیدے کے میں لانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے عقیدے کو کھو بیٹھو. تم اپنے فریم ورک میں رہو اور وہاں رہ کر کام کرو, وہاں رہ کر انٹریکشنز کرو. تمہارے پاس یہودی آ رہا ہے آنے دو, تمہارے پاس عیسائی آ رہا ہے آنے دو. حتیٰ کہ اگر کوئی دہریہ بھی تمہارے پاس, یہ تو پھر بھی اہل کتاب ہے نا, ہندو تمہارے پاس آ رہا ہے آنے دو. اسلام نے یہاں تک آپ کو اور مجھے اجازت نہیں دی کہ ہم ہندو کوئی آئے ہاتھ ملائے آپ جا کے ہاتھ دھونے کے لیے کھڑے ہو جائیں. توجہ کیجئے گا اس بات پر, کیوں اسلام نے یہ اجازت نہیں دی؟ اس کی دل آزاری ہوئی اور وہ اسلام سے بدگمان ہوا تو اس کی سزا تمہارے سر پر ہوگی. توجہ سے سنیے اس بات کو. دیکھیں میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اسلام پر چلنا اور ہے اور اسلام کو سمجھ کر اس پر چلنا اور ہے. اسلام نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ مختلف مذاہب کی توہین کریں. اسلام نے تو آپ کو روادار کیا ہے کہ آپ ان سے انٹریکشن کریں, آپ ان سے ملے جلیں,
آپ ان سے باہمی روابط پیدا کریں. آپ کے کہیں اس رابطے پیدا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو. لہذا ضرورت ہے ہمارے یہاں ایسے معاشروں میں ایسے اداروں کی کہ جو اپنے عمل سے یا اپنے طریقہ کار سے اہل بیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. اور کیونکہ میں نے تقریر کے شروع میں ایک بات کی تھی, اسلام کی عمارت پوری کی پوری کھڑی ہوئی ہے لاجک پر. آپ سامنے والے کو قرآن نہیں سنائیں, آپ سامنے والے کو حدیث نہیں سنائیں, لیکن آپ کا کلام وہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. خدا کی قسم, قرآن پورا کا پورا لاجک, حدیث پوری کی پوری لاجک. ایسا ہو نہیں سکتا اگر سامنے والے کا دل نرم ہو اور اس کے دل میں علم کا اشتیاق ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ معصوم کی بات سنے اور اسے منہ پھیر لے. ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا آپ کو اور مجھے کس بات کے اوپر فوکس کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہمارا کلام ایسا زبردست ہونا چاہیے, کنسائز اور پریسائز ہونا چاہیے کہ سامنے والا اگر اسے سنے تو اس کے لیے بوجھل نہ ہو. اب آ کر بیٹھا کوئی ہندو آپ کے سامنے, مثال دے رہا ہوں, آپ نے اس کے بھگوانوں کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. خدا کی قسم وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اچھا, یہ بھی نہیں آپ سے کہا جا رہا کہ آپ آرتی کی تھالی لیں اور ان کے بندر میں جا کے پوجا کرنا شروع کر دیں. اسلام یہ بھی نہیں کہہ رہا. دیکھیں, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی کا, اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس کو ذرا سا سمجھیے گا تاکہ بات آسان ہو سکے. ایک لفظ ہے انگلش کا, ابھی ہم بیٹھے تھے تو لفظ کے اوپر بھی گفتگو ہوئی, اور میں وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ لفظ صرف ادا نہ کروں بلکہ آپ کو اس لفظ کے بارے میں سمجھا بھی دوں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں, وہ ہے کو ایگزسٹنس. کو ایگزسٹنس کسے کہتے ہیں؟ آپ معاشرے میں, مثال کے طور پہ سولجر بازار ایک یہ علاقہ ہے, اور جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں, اور ہم بھی جانتے ہیں, ظاہر ہے پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ یہاں پر ایک نہیں کئی مذہب موجود ہیں, کئی ادیان موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی, بہت قلت ہے یہودیوں کی بہرحال, لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پائے جائیں. یعنی آپ کے مذہب عقیدہ چھوڑے, آپ کے دین سے ہی بالکل مختلف لوگ یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بیٹھ جائیں کمرے میں قید ہو کر, یا ان کو دعوت دیں کہ ہماری بات تو سنو, یا اگر کہیں ملاقات ہو جائے تو کیا کریں؟ بہت توجہ کیجئے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کچھ ایسے رواج رکھے, کچھ ایسے چیزیں رکھیں, کچھ ایسے ایونٹس رکھے کہ جو خود اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں مددگار ثابت ہوئے. جیسے مثال کے طور پہ عید الفطر آپ کا ایک ایونٹ ہے, عید الاضحیٰ آپ کا ایک ایونٹ ہے. آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ عید الفطر کی مبارکباد آپ کو صرف مسلمان نہیں دیتے, غیر مسلم لوگ بھی دیتے. عید الاضحیٰ کی مبارکباد مسلمان نہیں دیتے, صرف غیر مسلم بھی دیتے. اور اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیے, آپ 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں, اس میں ہندو بھی ہے تعزیہ لے کر آیا ہوا, اس میں عیسائی بھی ہے, اس میں سارے مذاہب موجود ہیں. یعنی وہ اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ مسلمانوں کی نمازوں کی رکعت کتنی ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری مراد اس علم کے نیچے پوری ہوئی تھی, مجھے نظر اتارنے آنا ہے, مجھے نظر پوری کرنے آنا ہے, مجھے منت پوری کرنے آ رہا ہے. یعنی آپ نے غور کیا, بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کہ جو کام برسوں میں مولانا صاحب نہ کر سکے, مولوی نہ کر سکا, وہ عباس کا علم کر رہا ہے. مختلف فکر اور مختلف عقائد کے لوگوں کو, مختلف مذہبوں کے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر رہا ہے. تو یہ ایک علم ہے جو آپ کے سامنے بلند ہے, لیکن یہ ایک علم کام کیا کر رہا ہے؟ مختلف مذاہب کو آپ کے اسلام کی طرف متوجہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے بھی جو شاعر اللہ ہیں ان کی اہمیت, ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ وہ مختلف مذاہب کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے میں بہت کام آتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, جن سے میری بات ہوئی ہے, جن سے میری گفتگو ہوئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی دلیل کو سن کر نہیں, بلکہ 6 محرم کے کھارا در کے جھولے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. اب ان سے پوچھیں, آپ جھولے سے آپ کو کون سی آواز آ گئی تھی سرکار؟ کون سا عقیدہ جھولے سے بیان ہو گیا؟ نہیں.
اس نے صرف یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں پہ منتیں پوری ہو رہی ہیں. وہ مراد جو میری چرچ میں پوری نہیں ہو رہی تھی وہ علی اصغر کے جھولے پہ پوری ہو رہی ہے. کون ہے علی اصغر؟ حسین ابن علی کا بیٹا. کون حسین ابن علی؟ علی ابن ابی طالب کا بیٹا. کون علی ابن ابی طالب؟ وہ جس کے لیے رسول فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی سارا کا سارا معاملہ جا رہا ہے اور جوڑ رہا ہے کس کی طرف؟ علم الہی کی طرف. وہ علم الہی جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا, جو نبی نے امیر المومنین کو دیا, اور حدیث میں ہے کہ ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا دیتا ہے. اس طرح منکار سے منکار ملا کر جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. یعنی تبلیغ اگر ہو رہی ہے مذاہب کے درمیان, بین المذاہب اگر تبلیغ ہو رہی ہے تو اس کی کئی جہتیں نکل سکتی ہیں. ہمارا یہی وجہ ہے کہ ہم امام باڑے میں آنے والے اور قدم رکھنے والے سے یہ نہیں سوال کرتے کہ تمہارا تعلق کس مذہب سے. اس کی وجہ کوئی سیاسی وجہ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی کہ ان کے در پر آنے والے سے ہم سوال کریں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا. لہذا واقعہ ہے اور اس واقعے کو سمجھیے گا کہ حکومت وقت کا مختلف مذاہب کے ساتھ کیا رویہ تھا اور ائمہ وقت کا مذاہب کے ساتھ کیا رویہ تھا. اور یہاں پر ایک بات اور واضح کرتا چلوں اور وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب یہ روایت آپ کے حوالے کروں گا کہ جہاں پر علم ہوتا ہے نا وہاں پہ تعصب نہیں آتا. توجہ کیجئے گا. جہاں علم ہو وہاں تعصب نہیں آتا, ایکسٹریمزم نہیں آتا وہاں پر. اس لیے کہ علم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سامنے والے کو قانع کر سکتا ہے. لاجکس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سامنے والے کو قانع, اگر سامنے والا واقعی طور پر ہدایت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو یا ہدایت کے لیے نہ بھی ہو, پروردگار جب چاہے جس کی ہدایت کر دے. تو روایت ہے اور میں بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں اس روایت کو آپ کے حوالے کروں گا, اس لیے کہ میرے سامنے بھی بہت بیریئرز ہیں. کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں, اب یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور بہت زیادہ پردے میں اور بہت زیادہ فلٹرز کے ساتھ یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آج کا جو خاص طور پہ موضوع ہے, ہمیں سے مراد وہ لوگ جو علم کے خواہاں ہیں, جو علم پسند ہیں, ان کو ہمیشہ سے ہر دور آپ دیکھ جائیں ریزرویشنز جو ہیں وہ باہر والوں سے نہیں اندر والوں سے ہوئی ہیں. وہ کیوں ہوئی ہیں ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد, ایک بہت بڑا گروپ اپنے ملک سے چلا اور مدینے آئے, اور یہ وفد وہ تھا, یہ گروپ وہ تھا کہ جس کے اندر عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری موجود تھے, بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے علماء موجود تھے, اور شیخ قسم کے, سفید سفید داڑیاں سب کی. یہ مدینے آئے. اب ظاہر ہے جب مدینے آئے اور جو بھی مدینے آتا تھا تو لوگ مامور تھے واقع کہ ان کو کسی ایسے دروازے کی طرف لے کر جائیں جو ادعا کیے ہوئے بعد رسول, جو دعویٰ کیا ہوا ہے بعد رسول. تو جو بھی آتا تھا وہ ایک ہی جگہ جاتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہاں جانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن جاتا تھا. وہ لوگ بھی آئے. جب مدینے میں آئے تو پتہ چلا کہ رسول اس دنیا سے پردہ فرما چکے. اب ان کو لایا گیا حکومت وقت کے پاس. کہیے آپ کا کیا سوالات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی انجیل میں آخری رسول کا ذکر سنا اور ہمارے اندر یہ اشتیاق, یہ شوق پیدا ہوا, یہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہم اپنے سوالات لے کر, جو ہمارے سوالات ہیں وہ لے کر ہم رسول کے پاس جائیں, اس نبی کے پاس جائیں تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں. انہوں نے کہا اچھا. پھر کہا جب ہم یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی نبی اس دنیا سے پردہ نہیں فرماتا جب تک وہ اپنا جانشین مقرر نہ کر دے. ان کا ہاں ایسا ہی ہے.
کہا تو بتائیے کہ آپ میں سے کون ہے جو رسول کا جانشین اور رسول کا خلیفہ ہے؟ تو ایک صاحب نے ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ رسول کے جانشین ہے، رسول کے خلیفہ ہے۔ کہا اچھا، کیا اجازت ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا ہم افضل ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا ان کے سوالات پہ۔ میں نے کہا نا، جہاں پر لاجک ہوتی ہے نا وہاں دل خود قانع ہوتا ہے۔ اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ یہودی ہے کہ ہندو ہے کہ ایتھیسٹ ہے، کون ہے۔ اگر آپ کی بات کے اندر لاجک ہے، آپ کی بات کے اندر منطق ہے، آپ کی بات کے اندر عقلی چیزیں موجود ہے، تو سامنے والا قانع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بتائیے آپ افضل ہیں یا ہم افضل ہیں؟ انہوں نے کہا ہم افضل ہیں۔ کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ افضل ہیں؟ یہ تو دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ افضل ہیں، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو کہ ہم مومن ہیں اور تم کافر ہو۔ حالانکہ عیسائی کافر نہیں ہوتے، اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال ہم مومن ہیں، تم کافر ہو، اور ایمان کفر سے افضل ہوتا ہے، لہٰذا ہم تم سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے پھر دعویٰ کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو پھر دعویٰ کیا ہے، آپ دلیل بھی تو دیں۔ کہا کیسے چاہیے تمہیں دلیل؟ کہا یہ بتائیے، بہت اہم مرحلہ ہے، اس کو سمجھیے گا، میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے دین کی عمارت لاجک کے اوپر کھڑی ہے۔ کہ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے افضل ہیں کیونکہ آپ مومن ہیں، تو یہ بتائیے کہ جتنا آپ اپنی نگاہ میں مومن ہیں، اپنی نظر میں مومن ہیں، کیا اللہ کی نظر میں بھی اتنے ہی مومن ہیں؟ لاجک، کیونکہ سارے دیکھیں عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اب وہ اور بات ہے کہ ان کا اللہ کو لے کے کیا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ جتنی اپنی نگاہ میں اپنی نظر میں مومن ہیں اتنی اللہ کی بھی نظر میں مومن ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، میں اپنی نظر کا تو علم رکھتا ہوں کہ میں مومن ہوں، اللہ کی نظر میں مومن ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ توجہ کیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کے اوپر یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں کہ سامنے سے لاجکس آ رہی ہیں اور یہاں سے کوئی لاجک نہیں ہے، تو اوپر تو وہی ہوگا نا جو لاجک پر ہوگا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور سامنے کون ہے؟ مسلمان نہیں آیا، ایک دوسرے مذہب کا شخص کھڑا ہے اور بہت بڑا شخص کھڑا ہے۔ کہ یعنی اس کا مطلب آپ کو اپنے ایمان پہ یقین نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جنت کا وعدہ تو ہم سے ہوا ہے، جنت کا وعدہ تو ہم سے ہوا ہے، لیکن ہم اس جنت تک جا بھی پائیں گے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ عیسائی کہہ رہے ہیں میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں تم جا سکتے ہو۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے جنت پہ جانے پہ یقین نہیں ہے، میرے جانے پر امید ہے، اور امید شخص سے افضل ہوتی ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ افضل ہیں اور میں افضل نہیں ہوں؟ لاجک۔ اب کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ تو اتنے میں ایک صاحب جو برابر میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیا سوال کر رہے ہو خلیفہ سے؟ خدا کی قسم اگر تم نے ایک سوال بھی اور کیا تو تمہارا خون میں مباح کر دوں گا، یعنی تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ آیا ہے سوال لے کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری لاجکس کا جواب دے دو، میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ اور یہاں سے کیا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا سر اڑا دیں گے اگر تم نے ایک سوال بھی اور کیا۔ اسی مسجد میں کھڑے ہوئے تھے سلمان محمدی، جب انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ فوراً گئے مسجد سے باہر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امیر المومنین کے دروازے پر آئے اور آ کر کہا کہ یا علی، مسجد میں عیسائی آئے ہیں اور سوالات کر رہے ہیں اور جواب دینے والے قاصر ہیں ان کے جواب دینے سے، آپ کی ضرورت ہے۔ آئے امیر المومنین مسجد میں، جیسی مسجد میں علی نے قدم رکھا تو اس وقت وہ جو
عیسائی تھا، نصرانی تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے سوالوں کا صحیح جواب دے اور مجھے قانع کر لے، مجھے مطمئن کر لے. ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امیر المومنین نے یہاں سے آواز دی کہ میں علی تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، اور میں جو بھی جواب دوں گا اپنے نبی کی تعلیمات سے دوں گا. اب آئے اس آیت کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اے میرے حبیب دعوت دو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے، یعنی اچھی نصیحت سے. تو یہ آیت صرف رسول تک محدود نہیں ہے، اس آیت میں سفر کرنا ہے آگے، اس حکم میں سفر کرنا ہے آگے. یعنی اس آیت کا مصداق صرف رسول نہیں ہے، اس آیت کا مصداق ہر وہ شخص ہے رسول کے بعد کہ جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، جو وارث ہے رسول کے علم کا. آئے امیر المومنین اور کہا کہ میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا. تو اس نے کہا یا علی، میں آپ سے وہی سوال کروں گا جو آپ سے قبل کے بزرگ سے کر رہا تھا. علی نے کہا پوچھو کیا سوال ہے. کہ یہ بتائیے کہ آپ مومن ہیں؟ علی نے کہا بے شک مومن ہوں. کہ جیسے اپنی نظر میں مومن ہے ویسے ہی اللہ کی نظر میں بھی مومن ہے؟ علی نے کہا میں اللہ کی نظر میں ویسے ہی مومن ہوں جیسے اپنی نظر میں مومن ہوں. جیسے یہ جواب سنا وہ فوراً متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کر کہنے لگا خدا کی قسم یہ جواب اس کا ہے جسے اپنے دین کے اوپر شک نہیں یقین ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک وہ شخص جو مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا، دین اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ علی نے کہا بالکل جائیں گے، بالکل جائیں گے. کہ کہاں ہوں گے آپ جنت میں؟ کہ جو میرے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں رسول کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گا. کہا اتنے یقین سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو یقین دلایا؟ کہ میرے رسول کا کلام ہے جس نے مجھے یقین دلایا. کہ اور رسول کی بات کا آپ کو یقین کیسے ہوا؟ کہ ان آیات، ان نشانیوں کے ذریعے اور ان معجزات کے ذریعے جو رسول کے کلام کی دلیل بنی. وہ ابھی سوالوں کے جواب امیر المومنین دے ہی رہے تھے اور وہ سوال پہ سوال کیا جا رہا تھا. مثلا اس نے کہا، آگے سے جملہ اس نے کہا کہ بس میں سمجھ گیا کہ آپ ہی ہیں یا علی کہ جن سے میں اپنے سوالات کر سکتا ہوں. علی نے کہا کرو سوال. کہا یہ بتائیے کہ خدا کہاں ہے؟ علی نے کہا خدا کے لیے کہاں کا لفظی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو کہیں کہاں کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی جہت میں ہو، کسی ڈائریکشن میں ہو، اور اللہ وہ ہے جو کسی ڈائریکشن میں آ نہیں سکتا. کوئی ڈائریکشن اللہ کے وجود کی متحمل نہیں ہے. جب علی سے اس نے مسلسل یہ جوابات سنے جو لاجک کے اوپر مبنی تھے، جو لاجک کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اس نے آگے سے کہا یا علی میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد ان کے رسول ہیں، اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں. یعنی آیا تھا نصرانی، گیا تو مسلمان تھا، حکومت دیکھتی رہ گئی، جس کا جواب حکومتیں نہ دے سکے اس کی مشکل کشائی کرنے والے کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. اس طرح کا ایک نہیں کئی واقعات ہر امام کے پاس تقریباً آپ کو ملے گا. خاص طور پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. طویل روایت ہے، میں پوری روایت آپ کے حوالے نہیں کروں گا، بس تقریر کو میں سمیٹوں گا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس راوی کہتا ہے کہ میں موجود تھا اور مامون نے مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں کے متکلمین کو، تھیولوجسٹ کو اپنے دربار میں جمع کیا تھا، اور جمع کر کے ان سے کہا کہ مدینے سے علی ابن موسیٰ الرضا آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ مباحثہ کریں، ڈسکشن کریں. اس کا ارادہ یہ تھا مامون کا کہ بھرے دربار میں امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ نستجیر باللہ ذلیل کرے، رسوا کرے. کیوں؟ کہ اب قرآن کی بات تھوڑی ہے، اب تو انجیل والا بیٹھا ہے، توریت والا بیٹھا ہے، زبور والا بیٹھا ہے، کوئی عبرانی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی یونانی بول رہا ہے، کوئی رومی زبان بول رہا ہے. ایسے میں اگلا دن آیا اور امام رضا علیہ السلام کو طلب کیا گیا، تو جو راوی ہے وہی قاصد تھا مامون کا، وہ آیا امام کے گھر پر، اس نے سارا ماجرا امام کو بتایا اور یہ جملہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کا ارادہ کیا ہے.
یہ آپ کو بھرے دربار میں اس لیے بلا رہا ہے، اور اس نے مناظرہ اس لیے نہیں رکھا کہ لوگوں تک حق پہنچے، اس نے مناظرہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو بھرے دربار میں رسوا کر سکے۔ امام روایت کا جملہ ہے کہ امام کے چہرے پر تبسم آیا۔ امام نے کہا تم جانتے ہو، فضل بن سہل اس کا نام ہے، تم جانتے ہو کہ مامون کب اپنے ارادوں میں ناکام ہوگا، کب اسے اپنے ارادوں کو لے کے ندامت ہوگی، کب شرمندہ ہوگا؟ کہ مولا کب ہوگا؟ کہ جب میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، فارسی زبان والوں کو فارسی سے جواب دوں گا، عبرانی زبان والوں کو عبرانی سے جواب دوں گا۔ اور یہی ہوا کہ جب امام دربار میں تشریف لائے، جب سب نے سوالات کرنا شروع کیے تو سب یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ قرآن سے دلیل دیں گے اور ہم آگے سے رد کر دیں گے، یہ کہہ کر کہ جس کتاب پر ہم ایمان ہی نہیں رکھتے آپ اس کی دلیل دے رہے ہیں، ہم کیوں مانیں؟ لہٰذا امام نے دلیل دی انجیل سے، امام نے دلیل دی زبور سے، امام نے دلیل دی توریت سے، امام نے عبرانی زبان والے کو عبرانی سے جواب دیا، فارسی زبان والے کو فارسی سے جواب دیا، تو سارا دربار مبہوت ہو گیا، مرعوب ہو گیا امام کے اوپر۔ یعنی امام نے اس وقت دربار میں یہ بتایا کہ سنو، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم آنے والے سوال کرنے والے کو یہ کہہ کے پلٹا دے کہ تم ہمارے مذہب پر نہیں ہو، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم علم بیان کرتے ہیں، آنے ہونے والا اپنے دل میں نور رکھنے والا ہماری طرف بڑھتا ہے، اور جس کے دل میں نور نہ ہو، جس کے دل میں ولایت نہ ہو، جس کا دل رقیق نہ ہو، وہ ہمارے کلام کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سب سے بڑا پیغام ہے جو ائمہ کی زندگی میں ہمیں ملا کہ تمہیں دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ دین کی تبلیغ کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھر میں قید ہو کے بیٹھ جاؤ، بلکہ لاجکس کو تلاش کرو۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کرتا وہ آگے بڑھوں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں جوانوں سے متوجہ ہوں، بزرگ تو یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو جوان ہیں خاص طور پر۔ دیکھیں، آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا عقیدہ موجود ہے نا، اس کی دلیل ہو۔ بغیر دلیل نہ آپ ہندو کے آگے بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ عیسائی کے آگے بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ یہودی کے آگے بیٹھ سکتے، کسی کے آگے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اسلام آپ کو یہ حکم نہیں دے رہا کہ سب کی گردنیں پکڑ کر ان کی ہدایت کرو، نہیں۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو دلیل سے سجا دو، اپنے آپ کو عمل سے سجا دو کہ آنے والا تمہارے عمل تمہاری دلیل کو سن کر اسلام کی طرف آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارے جتنے بھی عقائد ہو، کو ایگزسٹنس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں عقائد مختلف ہو، عقائد میں اختلاف ہو، نظریات میں اختلاف ہو، اصول میں اختلاف ہو، وہاں ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینا کہ جہاں پر مختلف عقائد، مختلف اصول اور مختلف نظریات کے لوگ اپنی زندگی گزاریں، اور سب کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اپنے نظریے کو فالو کرے، جو جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جائے، جو جہاں رہنا چاہتا ہے وہاں رہے۔ کوئی یہودی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے فبہا مسلمان ہو جائے، کوئی مسلمان سے کہیں اور جانا چاہتا ہے فبہا۔ لیکن بنیاد کس چیز کو قرار دیا اسلام نے؟ بنیاد ہے علم، بنیاد ہے دلیل، بنیاد ہے وہ سیرت کہ جو آپ کو اور مجھے رسول خدا اور ائمہ طاہرین سے ملی ہے۔ لہذا ایسے اداروں کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، اور الحمدللہ ایک دو ادارے تو ایسے ہیں کہ جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جو تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی اور اپنے عمل سے کر رہے ہیں۔ یعنی لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ کس کے ذریعے متوجہ ہو رہے ہیں؟ آپ کی دلیل کے ذریعے، آپ کے برہان کے ذریعے، ان شخصیات مقدسہ کے ذریعے کہ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی دین کے لیے، جس نے اپنی گردنیں کٹوا دی دین کے لیے۔ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے ان کے پیچھے چلو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہر معاشرے کا تقاضا کیا ہے اور اس کے اندر کس طرح سانس لینی ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ لہٰذا آپ کا اور میرا فریضہ ایک ہے، اور وہ فریضہ کیا ہے کہ ہم ہر دین کو سمجھیں، ان کی بات کو سنیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، بات سنو اس کی اور پھر دلیل دو۔ ائمہ نے بھی یہی کیا۔ یہودی آ رہا ہے، امام دلیل دے رہے ہیں، امام نے کہہ کے بھگایا تو نہیں کہ چلے جاؤ تمہارا ہم سے کیا تعلق۔
عیسائیوں کو بھگایا تو نہیں کہ چلے جاؤ تمہارا ہم سے کیا تعلق. ہاں اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں کہ کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ہے بین المذاہب معاشرہ, یعنی اس کے اندر کئی مذاہب ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر مذہب کے جو ایونٹس ہیں, ان کی جو تقریبات ہیں, جو مذہبی تقریبات ہیں, جو ایونٹس ہیں, وہ ذریعہ بنتی ہیں ان کی تبلیغ کا. لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا ایونٹ, کوئی بھی ایسی رسم جس میں آپ کے بچے, آنے والی نسل متوجہ ہو رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایونٹ کی وجہ سے, اس ایونٹ میں شرکت کی وجہ سے, اس میں انوالومنٹ کی وجہ سے وہ اپنے دین میں کمزور ہو جائے. لہٰذا اس چیز کا بیریئر ہمیں لازمی رکھنا ہے. اور یہ چیز کیسے پختہ ہوگی اور کیسے مضبوط ہوگی کہ ہم مختلف مذاہب میں سانس بھی لیں, ان سے انٹریکشن بھی کریں, ان سے گفتگو بھی کریں, ان سے تعلقات بھی رکھیں, اور اپنے دین کے اوپر مضبوط بھی رہیں. یہ سوال ہے کہ قبلہ معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے, اور ایک نہیں کئی مذہب ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, اور کرسچن ہے, اور اپنا ایتھیسٹ ہیں, کئی لوگ ہیں, اور ہماری مجبوری ہے ہمیں سب سے تعلق رکھنا ہے. ہم کیا کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تہواروں کو دیکھ کر ہمارے بچے اس طرف مائل ہو جائیں, اور ایسا ہوا ہے. یہ بات تو آپ مانیں یا نہ مانیں, حقیقت ہے کہ جو ایونٹس ہیں نا, ریلیجیس ایونٹس جو ہوتے ہیں, یعنی ہر دین کا مذہبی ایونٹ جو ہوتا ہے, وہ اس مذہب کو, اس دین کی ترویج کا ایک سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے یہاں عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, آپ کی عزاداری تبلیغ اور ترویج کا ایک ذریعہ ہے, لوگ متوجہ ہوتے ہیں. تو ہم کیسے اس معاشرے میں سانس لیں؟ ایسے لوگوں سے, ایسے مذاہب سے, اور ان مذاہب کے لوگوں سے انٹریکشن بھی رکھیں, اور اپنے عقیدے کے اوپر مضبوط بھی رہیں. یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جب تک آپ اور میں قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اور مجھے اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتی. جہاں ہمارا دامن یہاں سے ہٹا, کسی نے مثال کے طور پہ کہہ دیا آپ علی کو مانتے ہیں, دلیل کیا ہے؟ آپ علی کو پہلا امام مانتے ہیں, کیا دلیل ہے؟ آپ کے 12 امام ہیں, کیا دلیل ہے؟ وہ سارے کے سارے 12 امام منصوص من اللہ ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں. تو جب دلیل نہیں ہے تو کیسے سامنے والا آپ کی بات مانے گا؟ الٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے دین اور مذہب سے بھٹکا دے. لہٰذا انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے اوپر ثابت رہیں, مضبوط رہیں, مستحکم رہیں, جمے رہیں, اور اس کے بعد لوگوں سے انٹریکشن کریں. اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا عمل اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو, آپ کا اخلاق اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو. آپ کہیں کے اوپر کسی کی دل آزاری کر کے لوگوں کو اسلام سے دور نہ کریں. اگر مذاہب کو اکٹھا کرنا ہے, اپنے اخلاق کے ذریعے کرو, اپنے علم کے ذریعے کرو, اپنی دلیل کے ذریعے کرو. اور یہ کب ہوگی؟ جب میں اور آپ قرآن اور حدیث سے متمسک ہوں, اور ان ذوات مقدسہ سے کہ جو دین کو پہنچانے میں جنہوں نے اپنا گھرانہ قربان کر دیا. یقیناً شعبان کی مقدس راتیں ہیں, مقدس شبیں ہیں. بس ختم ہو گئی میری گفتگو. ایک جملہ بس تاریخ کے اعتبار سے اور تاریخ کی مناسبت سے ملاحظہ کیجئے گا, اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوں گے. مقتل ہے, ختم ہو گئی گفتگو, بس ایک جملہ شہزادے کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مقتل ہے, اور حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں, قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ شہزادہ جملہ کہتا ہے کہ احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ختم ہو گئی گفتگو, اس کے بعد دعا ہے. جملے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, جب بھی کسی ذائقے کے اعتبار سے, جب بھی ٹیسٹ کے اعتبار سے دو چیزوں کے درمیان تقابل کروانا ہو نا, تو ضروری ہے کہ آپ نے دونوں کو چکھا ہوا ہو, آپ نے دونوں کو ٹیسٹ کیا ہو. یہ مٹھائی اس مٹھائی سے زیادہ میٹھی ہے, اس کا مطلب میں نے دونوں کو چکھا ہے, تب یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اب موت ایک ایسا امر ہے جو اسی وقت چکھا جا سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت ایک ایسا ذائقہ ہے جسے تبھی چکھا جا سکتا ہے جب موت آئے. میں زندگی میں نہیں بتا سکتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے جب تک مر نہ جاؤں.
شہزادہ یہ جملہ اپنی حیات میں کہہ رہا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو شہزادے نے موت کو کب چکھا؟ توجہ کیجئے گا، موت ہے غیب اور شہزادے نے موت کو کب چکھا؟ یاد رکھیے گا یہ حسین ابن علی کا قرب تھا جس نے شہزادے کے سامنے سے غیبت کے حجاباتوں کو اٹھا دیا تھا۔ تبھی یہ جملہ کہا کہ احلی من العسل، کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ علم ہے شہزادے کا جو میدان کربلا میں نظر آ رہا ہے، اور کربلا کی یہ شخصیات، یہ اب ظاہر ہے موضوع میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں جو ہمارا موضوع تھا تاکہ بات کو مکمل کر سکوں۔ خدا کی قسم اگر چاہتے ہو کہ ایسے معاشرے میں رہو کہ اسلام سے مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف ریلیجنز آپ کے اسلام سے آ کر جڑے رہیں، خدا کی قسم میرے اور آپ کے پاس کربلا کے علاوہ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ایک نہیں کئی مذاہب کے درمیان اتفاق پیدا کر سکتی ہیں۔ عباس ابن علی، قاسم ابن حسن، علی ابن الحسین، اصغر ابن حسین، یہ وہ شخصیات ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ شخصیات ہے کہ جو ہمیں مذاہب سے مربوط رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور کربلا وہ زمین ہے کہ جو ایک نہیں کئی مذاہب کو اسلام کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگار تمام مومنین جو اس دنیا میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، پروردگار تمام مومنین و مومنات کی جائز اور شرعی حاجات کو قبول فرما۔ تجھے ان ساعتوں کا واسطہ، ان مقدس راتوں کا واسطہ پروردگار تمام مومنین اور مومنات کے امور اور ان کی مشکلات کو آسان فرما۔